1585 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور اب تک میں نے جو کچھ بطور ذکر کہا اور مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں نے کہا ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے. آتی ہے کسی کو دعا؟ یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک، شاباش. اس دعا کے 3 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر لہ الملک و لہ الحمد، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ وہو علی کل شیء قدیر. اچھا، اس دعا پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے. یہ دعا تو بتا دی عرفہ کے دن مانگنی ہے، لیکن پھر دعاؤں کو اوپن اینڈ چھوڑ دیا. پھر یہ نہیں کہا کہ بس یہی دعا مانگتے رہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ سکتے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دعاؤں کا ہمیں روایات سے احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے. اب آپ نے کیا مانگا اپنے رب سے وہ نہیں معلوم. تو یہ جو ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہونا تھا نا، یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو بہنے دیں. ہم اپنے جذبات جو ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم وہ مانگیں. تو یہ جو ہمارے را ایموشنز ہیں نا، یہ اس دن آ جانے چاہیے، بہنے چاہیے، آنسوؤں کی صورت میں، آہوں کی صورت میں، سسکیوں کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، جو دل میں آ رہا ہے. اب ہم کہ ہم دنیا مانگیں تو مانگ لیں دنیا. اب ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں مانگیں، ان کی شادی، ان کے لیے اچھا جوڑ مانگیں تو مانگ لیں. قبولیت کی گھڑیاں ہیں، کچھ بھی مانگ لیں. اس دعا کے ساتھ آپ جو مرضی مانگیں. اور کچھ سکولرز تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم اس دعا کو مانگیں اور پھر اپنے دل کی دعائیں مانگیں، مطلب آگے پیچھے اس دعا کو رکھیں. ویسے تو یہ پوری خود ہی ایک دعا ہے. اگر ہم اسے پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، گواہی دے دی ہم نے. پھر اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے. اللہ کی شان بیان کر دی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے تو پھر غم کس چیز کا ہے؟ پھر رونا کس چیز کا ہے؟ پھر دکھ کس چیز کا ہے؟ پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ پھر فکر کس چیز کی ہے؟ جب وہ قادر ہے تو کیا وہ میرے اور آپ کے معاملات نہیں جانتا؟ اب چلتے ہیں اس دعا کے پہلے حصے کی طرف. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ دعا نہیں، ایک مومن کی تربیت ہے، ایک انسان کی گرومنگ ہے، سیلف گرومنگ ہوگی. یہ دعا انسان کو بتاتی ہے اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے. اللہ کا انٹروڈکشن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جب اللہ واحد ہے، جب اللہ یکتا ہے، جب اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف دوڑنا ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی سے مانگنا ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے، کیا وہ جا کے کبھی مزار پہ حاضری لے دے گا؟ کیا وہ کبھی نہ قبر پہ ماتھا ٹیکے گا؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے چھوڑ دے گا نا بدعات کو. اور پھر آگے ہے لہ الملک و لہ الحمد. لہ الملک کو دیکھیں، ساری بادشاہت، ساری اتھارٹی، ساری سلطنت، ساری عزت اللہ کے لیے. جب اللہ بادشاہ ہے، میں اور آپ کون ہے؟ بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. آپ سوچیں پریزیڈنٹ یا کوئی بھی کسی بھی سیٹ کو آپ دیکھیں ایک ہی ہوگا نا، دو دو تین تین تو نہیں ہو سکتے. جب دو دو تین تین ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، امن ختم ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کے لیے بادشاہی ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں میں کون ہوں.
عبد ہوں، غلام ہوں. اور غلام سے کیا ڈیزرو کیا جاتا ہے؟ کہ وہ بندگی کرے گا، عاجزی کرے گا، اطاعت کرے گا. نوکر سے ہم کیا کیا توقع کرتے ہیں؟ کہ وہ ہماری بات نہیں ٹال سکتا، اس نے تو کرنا ہے جو کام میں نے اسے دے دیا، اس نے تو کرنا ہے. بھئی میں نے اسے کہا کچن میں چوہا آ گیا اسے مارو، تو اس نے مارنا ہے. کیوں؟ وہ میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، میں اسے پے دیتی ہوں. اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ یہ نعمتیں، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا پھرنا کھانا رونا، ہر چیز. ایون کہ ایک انسان کی آنکھ کے لیے 70 فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھ چھوڑے. تو پھر اللہ ہم سے کیا ڈیزرو کرتا ہے؟ اطاعت، بندگی. اللہ کیا ہے؟ بادشاہ. تو پھر غلام، ہم سب بیٹھے یہاں کون ہے؟ غلام. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مومن کو کیا اس میں سمجھ آتا ہے؟ کیا اس کے مطلب کی بات ہے؟ کہ بندگی کرنی ہے، انکار نہیں کرنا. جو اللہ نے شریعت بتا دی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، وہ منو ان پورے کرنے ہیں. پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب دیکھیں کوئی ملازم یا آپ کے آفس میں کوئی بھی باس کی بات نہیں مانتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ نوکری سے نکال دیا جاتا ہے نا. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری صلاحیتیں لے لیں، یہ سکلز چھین لے، کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ کسی بھی ایک بیمار شخص کو سوچ لیں، کسی بھی سوچیں، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس بولنے کی گویائی نہیں ہے. اللہ نے جب سب کچھ دیے، پیچھے اسی حدیث پہ چلے جائیں. صحت کو دیکھیں، بیماری سے پہلے صحت، تو پلٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ہم عبد ہیں. آگے وَلَهُ الْحَمْدُ، اس کے لیے تمام تعریف ہے، پرفیکشن ہے، وہ پرفیکٹ ذات ہے. کوئی اس کی کام میں، کوئی اس کی ذات میں، کوئی اس کے نام میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے. وہ پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ بھی ایک ہوتا ہے، دو دو تین تین لوگ گھر میں پرفیکٹ نہیں ہوتے. کوئی بھی اپنی کسی ایک سکل میں پرفیکٹ ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے. تو جب اللہ پرفیکٹ ہے تو میں کیا ہوں؟ ان پرفیکٹ. میرے میں کمیاں ہیں، میرے میں کوتاہیاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں کچھ. اب دیکھیں ہمارے تو گھر والے ہم سے پوری طرح راضی نہیں، کچھ باتیں ہم میں اچھی ہیں تو کچھ بری ہیں. اگر ہم مسکرا کے بولتے ہیں تو غصے سے دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم غصے سے دیکھتے ہیں تو ہم کھانا بڑا اچھا بنا کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں. کچھ کمیاں ہم میں ہیں. جب گھر والے بھی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تم ان پرفیکٹ ہو، تو ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف اللہ کی، کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے تو میں ان پرفیکٹ ہوں. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اپنی اس خامی کو، اس انپرفیکشن کو مان کے عاجز ہو جانا ہے، ہمبل ہو جانا ہے. پیچھے سمجھا اطاعت کرنی ہے، اور اب ہم نے عاجزی اختیار کرنی ہے. اور پھر آگے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آیت ہمارے اندر اطمینان، سکون، خوشی، توکل پیدا کر دیتی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس سے ہمیں ایک آپٹیمزم ملتا ہے، ایک ویژن ملتا ہے کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. میری زندگی کا ایک مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں پورا اترنا ہے، کیونکہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے غموں پہ رو کے کیوں وقت ضائع کروں. تو آج کے بعد اب جب بھی اس دعا کو پڑھیں تو یہ تمام اسپیکٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا.